आरिश, अच्छा मैं तुम्हें करता हूँ कॉल बैक। आरिश मामा कैसी हैं? किधर हैं वो? अरे वो ठीक है। अच्छा आप बैठे प्लीज। तो हुआ क्या था उन्हें? का बीपी लो हो गया था, यू नो उनकी तबीयत के बारे में। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लेकर चलो ना उनके पास। अभी बस हम जाएंगे, उनसे मुलाकात कर लेंगे। इसीलिए तो मैं पढ़ी लिखी लड़कियों के खिलाफ हूँ। अरे घर में आके ना घर को अजाब बना देती हूँ। नूर तुम बेड पे सो जाया करो, यहाँ सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। नूर अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, भूल जाओ ये सब कुछ। जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम। नूर की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं है। अभी मैं अपनी सालों की मोहब्बत 2 दिन में भुला दूँ। तुम भी सोचती होगी ना किन मुश्किलों में फंसा दिया मैंने तुम्हें। मैं जानता हूँ उसको, मुझसे बेहतर उसको कोई नहीं जानता। उसकी खुशी माँ से एक दिखावा है। किसकी कॉल थी? मिजाज की। फरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया था उसके साथ। देखा नहीं कितना रो रही थी वो। भाई कुछ बुरा नहीं हुआ उसके साथ, आई क्यों वो? अगर आ गई थी तो मिल लेती तो क्या हर्ज था। अच्छा बस जो हुआ ना उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। अच्छी सी कोई लड़की देखे और उसकी शादी कर दे, वो लड़की संभाल लेगी उसे। कल हमें बुतेरे काम है, पता है ना। सुफियान की फैमिली आ रही है हमारे यहाँ। सोचें आप कैसे कैसे ड्रामे करते हैं लोग। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मदावा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब आरिश की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन नूर के घर से कोई भी आरिश की माँ को देखने के लिए नहीं आता है और वो लोग अभी भी बायकॉट निभा रहे हैं। उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग आरिश के घर वालों से मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अनीला अपने शौहर असफन की बात नहीं मानती है और वो अपनी बेटी को उठाकर पहुंच जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए, और वो उन्हीं के घर में भी रुक जाती है। जिसके बाद अनीला आरिश को समझा रही थी और कह रही थी, आरिश तुम संभल जाओ, नूर अब तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। ये सुनकर आरिश कहता है, मेरे लिए ये फ़ैसला लेना इतना आसान नहीं है आपी। आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी सालों की मोहब्बत है, मैं इसे 2 दिन में भुला दूँगा? जिसके बाद अनीला कहती है कि अब नूर की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है आरिश। जिसके बाद आरिश कहाँ मानने वाला है और वो कहता है कि मैं नूर को जानता हूँ अच्छी तरीके से, मुझसे बेहतर नूर को जान ही कौन सकता है। वो जो इतनी खुश नज़र आ रही है ना आप लोगों को, वो सिर्फ़ दिखावा है। असल में वो उस जाहिल अनपढ़ के साथ रिश्ता निभा रही है, वो भी सिर्फ़ अपने माँ बाप की वजह से। नहीं तो मैं नूर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती है। जिसके बाद अनीला कहती है कि आरिश अब आइंदा कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से मुझे या अम्मी को तुम्हारी वजह से मुश्किलात उठानी पड़े या हमें लोगों की बातें सुननी पड़ें। दूसरी तरफ ये आलियान आता है नूर के पास और कहता है, नूर तुम बेड पर सो जाया करो, यहाँ सोफ़े पर सोने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नूर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार आलियान इसे अपनी बीवी मानने ही लगा है। दूसरी तरफ ये जो आहिल था, इसने नवेरा के सारे पैसे ऑफिस से निकलवा लिए थे, इसके जो भी ड्यूज़ वगैरह बनते थे, और ये नवेरा को बताता भी नहीं है। और अचानक से इसका नवेरा के साथ रवैया ठीक हो जाता है और ये नवेरा से कहता है आहिल कि तुम भी सोचती होगी कि मैंने किस इंसान से शादी कर ली
जो तुम इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस गई हो। ये सुनकर नवेरा कहती है, आहिल ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मुश्किलात ना मेरे घर वालों की वजह से आई है। अगर वो मेरी तुमसे शादी अपनी मर्ज़ी से करवा देते ना तो हमें इतनी मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़ता। दूसरी तरफ आलियान की बहन तहसीन का रिश्ता पक्का हो रहा था और वो लोग शायद पूछते हैं कि नूर कहाँ पर है। तो ये इशरत जो आलियान की माँ थी वो तो बातें सुनाने लगती है नूर को और कहती है उसे कहाँ होश होगा, वो तो कॉलेज जाती है, पढ़ती है, उसे तो अपने घर की कोई परवाह ही नहीं है। इसी वजह से मैं पढ़ने वाली लड़कियों के ख़िलाफ़ हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर में आकर घर को अज़ाब बना देती हैं। ये सारी बातें नूर भी सुन लेती है और वो देख रही है कि किस तरीके से इशरत बार बार नूर को लोगों के सामने ज़लील करती रहती है। दूसरी तरफ इजाज़ साहब कहते हैं असफन से कि अनीला को घर ले आओ बेटा। ये सुनकर असफन कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और अगर उसे आना होगा ना तो वो आ जाएगी, लेकिन मैं उसे ना ही लेने के लिए जाऊंगा और ना ही उसे कॉल कर कर घर वापस बुलाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये आरिश सुधर जाएगा और ये नूर का पीछा करना छोड़ देगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मदावा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब आरिश की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन नूर के घर से कोई भी आरिश की माँ को देखने के लिए नहीं आता है और वो लोग अभी भी बायकॉट निभा रहे हैं। उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग आरिश के घर वालों से मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अनीला अपने शौहर असफन की बात नहीं मानती है और वो अपनी बेटी को उठाकर पहुंच जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए और वो उन्हीं के घर में भी रुक जाती है। जिसके बाद अनीला आरिश को समझा रही थी और कह रही थी, आरिश तुम संभल जाओ, नूर अब तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। ये सुनकर आरिश कहता है, मेरे लिए ये फ़ैसला लेना इतना आसान नहीं है आपी। आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी सालों की मोहब्बत है, मैं इसे 2 दिन में भुला दूँगा? जिसके बाद अनीला कहती है कि अब नूर की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है आरिश। जिसके बाद आरिश कहाँ मानने वाला है और वो कहता है कि मैं नूर को जानता हूँ अच्छी तरीके से, मुझसे बेहतर नूर को जान ही कौन सकता है। वो जो इतनी खुश नज़र आ रही है ना आप लोगों को, वो सिर्फ़ दिखावा है। असल में वो उस जाहिल अनपढ़ के साथ रिश्ता निभा रही है, वो भी सिर्फ़ अपने माँ बाप की वजह से। नहीं तो मैं नूर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती है। जिसके बाद अनीला कहती है कि आरिश अब आइंदा कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से मुझे या अम्मी को तुम्हारी वजह से मुश्किलात उठानी पड़े या हमें लोगों की बातें सुननी पड़ें। दूसरी तरफ ये आलियान आता है नूर के पास और कहता है, नूर तुम बेड पर सो जाया करो, यहाँ सोफ़े पर सोने की अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर नूर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि आखिरकार आलियान इसे अपनी बीवी मानने ही लगा है। दूसरी तरफ ये जो आहिल था, इसने नवेरा के सारे पैसे ऑफिस से निकलवा लिए थे, इसके जो भी ड्यूज़ वगैरह बनते थे, और ये नवेरा को बताता भी नहीं है।
اور اچانک سے اس کا نویرہ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ نویرہ سے کہتا ہے آہل کہ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے کس انسان سے شادی کر لی جو تم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر نویرہ کہتی ہے آہل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری مشکلات نا میرے گھر والوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر وہ میری تم سے شادی اپنی مرضی سے کروا دیتے نا تو ہمیں اتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف عالیان کی بہن تحسین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا اور وہ لوگ شاید پوچھتے ہیں کہ نور کہاں پر ہے، تو یہ عشرت جو عالیان کی ماں تھی وہ تو باتیں سنانے لگتی ہے نور کو اور کہتی ہے اسے کہاں ہوش ہوگا، وہ تو کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، اسے تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے خلاف ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نا گھر میں آ کر گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں نور بھی سن لیتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشرت بار بار نور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اعجاز صاحب کہتے ہیں اسفن سے کہ انیلا کو گھر لے آؤ بیٹا۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اگر اسے آنا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی، لیکن میں اسے نہ ہی لینے کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی اسے کال کر کر گھر واپس بلاؤں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ عارش سدھر جائے گا اور یہ نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عارش کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن نور کے گھر سے کوئی بھی عارش کی ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے اور وہ لوگ ابھی بھی بائیکاٹ نبھا رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ عارش کے گھر والوں سے ملیں گے ہی نہیں، لیکن انیلا اپنے شوہر اسفن کی بات نہیں مانتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پہنچ جاتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اور وہ انہی کے گھر میں بھی رک جاتی ہے، جس کے بعد انیلا عارش کو سمجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی عارش تم سنبھل جاؤ، نور اب تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور جتنی جلدی تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو گے نا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ سن کر عارش کہتا ہے میرے لیے یہ فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے آپی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اتنی سالوں کی محبت ہے میں اسے 2 دن میں بھلا دوں گا؟ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ اب نور کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے عارش، جس کے بعد عارش کہاں ماننے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نور کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، مجھ سے بہتر نور کو جان ہی کون سکتا ہے، وہ جو اتنی خوش نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو وہ صرف دکھاوا ہے، اصل میں وہ اس جاہل ان پڑھ کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے، نہیں تو میں نور کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہے۔ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ عارش اب آئندہ کوئی ایسی بیوقوفی مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے یا امی کو تمہاری وجہ سے مشکلات اٹھانی پڑے یا ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ دوسری طرف یہ عالیان آتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے نور تم بیڈ پر سو جایا کرو، یہاں صوفے پر سونے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر کار عالیان اسے اپنی بیوی ماننے ہی لگا ہے۔
दूसरी तरफ ये जो आहिल था, इसने नवेरा के सारे पैसे ऑफिस से निकलवा लिए थे, इसके जो भी ड्यूज़ वगैरह बनते थे, और ये नवेरा को बताता भी नहीं है। और अचानक से इसका नवेरा के साथ रवैया ठीक हो जाता है और ये नवेरा से कहता है आहिल कि तुम भी सोचती होगी कि मैंने किस इंसान से शादी कर ली जो तुम इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस गई हो। ये सुनकर नवेरा कहती है आहिल ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी मुश्किलात ना मेरे घर वालों की वजह से आई है। अगर वो मेरी तुमसे शादी अपनी मर्ज़ी से करवा देते ना तो हमें इतनी मुश्किलात और तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़ता। दूसरी तरफ आलियान की बहन तहसीन का रिश्ता पक्का हो रहा था और वो लोग शायद पूछते हैं कि नूर कहाँ पर है। तो ये इशरत जो आलियान की माँ थी वो तो बातें सुनाने लगती है नूर को और कहती है उसे कहाँ होश होगा, वो तो कॉलेज जाती है, पढ़ती है, उसे तो अपने घर की कोई परवाह ही नहीं है। इसी वजह से मैं पढ़ने वाली लड़कियों के ख़िलाफ़ हूँ। ये पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर में आकर घर को अज़ाब बना देती हैं। ये सारी बातें नूर भी सुन लेती है और वो देख रही है कि किस तरीके से इशरत बार बार नूर को लोगों के सामने ज़लील करती रहती है। दूसरी तरफ इजाज़ साहब कहते हैं असफन से कि अनीला को घर ले आओ बेटा। ये सुनकर असफन कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है और अगर उसे आना होगा ना तो वो आ जाएगी, लेकिन मैं उसे ना ही लेने के लिए जाऊंगा और ना ही उसे कॉल कर कर घर वापस बुलाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये आरिश सुधर जाएगा और ये नूर का पीछा करना छोड़ देगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियलिटी रिव्यू को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल मदावा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब आरिश की माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन नूर के घर से कोई भी आरिश की माँ को देखने के लिए नहीं आता है और वो लोग अभी भी बायकॉट निभा रहे हैं। उनका यही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग आरिश के घर वालों से मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अनीला अपने शौहर असफन की बात नहीं मानती है और वो अपनी बेटी को उठाकर पहुंच जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए और वो उन्हीं के घर में भी रुक जाती है। जिसके बाद अनीला आरिश को समझा रही थी और कह रही थी आरिश तुम संभल जाओ, नूर अब तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है और जितनी जल्दी तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। ये सुनकर आरिश कहता है मेरे लिए ये फ़ैसला लेना इतना आसान नहीं है आपी। आपको क्या लगता है कि मेरी इतनी सालों की मोहब्बत है मैं इसे 2 दिन में भुला दूंगा? जिसके बाद अनीला कहती है कि अब नूर की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है आरिश। जिसके बाद आरिश कहाँ मानने वाला है और वो कहता है कि मैं नूर को जानता हूँ अच्छी तरीके से, मुझसे बेहतर नूर को जान ही कौन सकता है। वो जो इतनी खुश नज़र आ रही है ना आप लोगों को, वो सिर्फ़ दिखावा है। असल में वो उस जाहिल अनपढ़ के साथ रिश्ता निभा रही है, वो भी सिर्फ़ अपने माँ बाप की वजह से। नहीं तो मैं नूर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती है। जिसके बाद अनीला कहती है कि आरिश अब आइंदा कोई ऐसी बेवकूफ़ी मत करना जिसकी वजह से मुझे या अम्मी को तुम्हारी वजह से मुश्किलात उठानी पड़े या हमें लोगों की बातें सुननी पड़ें। दूसरी तरफ ये आलियान आता है नूर के पास और कहता है नूर तुम बेड पर सो जाया करो, यहाँ सोफ़े पर सोने की
اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر کار آلیان اسے اپنی بیوی ماننے ہی لگا ہے۔ دوسری طرف یہ جو آہل تھا اس نے نویرہ کے سارے پیسے آفس سے نکلوا لیے تھے، اس کے جو بھی ڈیوز وغیرہ بنتے تھے، اور یہ نویرہ کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور اچانک سے اس کا نویرہ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ نویرہ سے کہتا ہے آہل کہ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے کس انسان سے شادی کر لی جو تم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر نویرہ کہتی ہے آہل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری مشکلات نا میرے گھر والوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر وہ میری تم سے شادی اپنی مرضی سے کروا دیتے نا تو ہمیں اتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف آلیان کی بہن تحسین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا، اور وہ لوگ شاید پوچھتے ہیں کہ نور کہاں پر ہے، تو یہ عشرت جو آلیان کی ماں تھی وہ تو باتیں سنانے لگتی ہے نور کو، اور کہتی ہے اسے کہاں ہوش ہوگا، وہ تو کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، اسے تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے خلاف ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نا گھر میں آ کر گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں نور بھی سن لیتی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشرت بار بار نور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اعجاز صاحب کہتے ہیں اسفن سے کہ انیلا کو گھر لے آؤ بیٹا۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اور اگر اسے آنا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی، لیکن میں اسے نہ ہی لینے کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی اسے کال کر کر گھر واپس بلاؤں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ عارش سدھر جائے گا اور یہ نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عارش کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن نور کے گھر سے کوئی بھی عارش کی ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی بائیکاٹ نبھا رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ عارش کے گھر والوں سے ملیں گے ہی نہیں، لیکن انیلا اپنے شوہر اسفن کی بات نہیں مانتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پہنچ جاتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اور وہ انہی کے گھر میں بھی رک جاتی ہے، جس کے بعد انیلا عارش کو سمجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی عارش تم سنبھل جاؤ، نور اب تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، اور جتنی جلدی تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو گے نا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ سن کر عارش کہتا ہے میرے لیے یہ فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے آپی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اتنی سالوں کی محبت ہے میں اسے 2 دن میں بھلا دوں گا؟ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ اب نور کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے عارش، جس کے بعد عارش کہاں ماننے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نور کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، مجھ سے بہتر نور کو جان ہی کون سکتا ہے، وہ جو اتنی خوش نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو وہ صرف دکھاوا ہے، اصل میں وہ اس جاہل ان پڑھ کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے، نہیں تو میں نور کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہے۔ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ عارش اب آئندہ کوئی ایسی بیوقوفی مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے یا امی کو تمہاری وجہ سے مشکلات اٹھانی پڑے،
یا ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ دوسری طرف یہ آلیان آتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے، نور تم بیڈ پر سو جایا کرو، یہاں صوفے پر سونے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر کار آلیان اسے اپنی بیوی ماننے ہی لگا ہے۔ دوسری طرف یہ جو آہل تھا اس نے نویرہ کے سارے پیسے آفس سے نکلوا لیے تھے، اس کے جو بھی ڈیوز وغیرہ بنتے تھے، اور یہ نویرہ کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور اچانک سے اس کا نویرہ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ نویرہ سے کہتا ہے آہل کہ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے کس انسان سے شادی کر لی جو تم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر نویرہ کہتی ہے، آہل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری مشکلات نا میرے گھر والوں کی وجہ سے آئی ہے، اگر وہ میری تم سے شادی اپنی مرضی سے کروا دیتے نا تو ہمیں اتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف آلیان کی بہن تحسین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا، اور وہ لوگ شاید پوچھتے ہیں کہ نور کہاں پر ہے، تو یہ عشرت جو آلیان کی ماں تھی وہ تو باتیں سنانے لگتی ہے نور کو اور کہتی ہے اسے کہاں ہوش ہوگا، وہ تو کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، اسے تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے خلاف ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نا گھر میں آ کر گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں نور بھی سن لیتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشرت بار بار نور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اعجاز صاحب کہتے ہیں اسفن سے کہ انیلا کو گھر لے آؤ بیٹا۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اگر اسے آنا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی، لیکن میں اسے نہ ہی لینے کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی اسے کال کر کر گھر واپس بلاؤں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ عارش سدھر جائے گا اور یہ نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عارش کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن نور کے گھر سے کوئی بھی عارش کی ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی بائیکاٹ نبھا رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ عارش کے گھر والوں سے ملیں گے ہی نہیں، لیکن انیلا اپنے شوہر اسفن کی بات نہیں مانتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پہنچ جاتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اور وہ انہی کے گھر میں بھی رک جاتی ہے، جس کے بعد انیلا عارش کو سمجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، عارش تم سنبھل جاؤ، نور اب تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور جتنی جلدی تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو گے نا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ سن کر عارش کہتا ہے میرے لیے یہ فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے آپی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اتنی سالوں کی محبت ہے میں اسے 2 دن میں بھلا دوں گا؟ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ اب نور کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے عارش، جس کے بعد عارش کہاں ماننے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نور کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، مجھ سے بہتر نور کو جان ہی کون سکتا ہے، وہ جو اتنی خوش نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو وہ صرف دکھاوا ہے، اصل میں وہ اس جاہل ان پڑھ کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے، نہیں تو میں نور کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہے۔
جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ عارش اب آئندہ کوئی ایسی بیوقوفی مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے یا امی کو تمہاری وجہ سے مشکلات اٹھانی پڑے یا ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ دوسری طرف یہ آلیان آتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے نور تم بیڈ پر سو جایا کرو، یہاں صوفے پر سونے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر کار آلیان اسے اپنی بیوی ماننے ہی لگا ہے۔ دوسری طرف یہ جو آہل تھا اس نے نویرہ کے سارے پیسے آفس سے نکلوا لیے تھے، اس کے جو بھی ڈیوز وغیرہ بنتے تھے، اور یہ نویرہ کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور اچانک سے اس کا نویرہ کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ نویرہ سے کہتا ہے آہل کہ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے کس انسان سے شادی کر لی جو تم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر نویرہ کہتی ہے آہل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری مشکلات نا میرے گھر والوں کی وجہ سے آئی ہے، اگر وہ میری تم سے شادی اپنی مرضی سے کروا دیتے نا تو ہمیں اتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف آلیان کی بہن تحسین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا اور وہ لوگ شاید پوچھتے ہیں کہ نور کہاں پر ہے، تو یہ عشرت جو آلیان کی ماں تھی وہ تو باتیں سنانے لگتی ہے نور کو اور کہتی ہے اسے کہاں ہوش ہوگا، وہ تو کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، اسے تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے خلاف ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نا گھر میں آ کر گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں نور بھی سن لیتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشرت بار بار نور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اعجاز صاحب کہتے ہیں اسفن سے کہ انیلا کو گھر لے آؤ بیٹا۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اگر اسے آنا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی، لیکن میں اسے نہ ہی لینے کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی اسے کال کر کر گھر واپس بلاؤں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ عارش سدھر جائے گا اور یہ نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل مداوا کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب عارش کی ماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، لیکن نور کے گھر سے کوئی بھی عارش کی ماں کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے اور وہ لوگ ابھی بھی بائیکاٹ نبھا رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ عارش کے گھر والوں سے ملیں گے ہی نہیں، لیکن انیلا اپنے شوہر اسفن کی بات نہیں مانتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر پہنچ جاتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اور وہ انہی کے گھر میں بھی رک جاتی ہے، جس کے بعد انیلا عارش کو سمجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی عارش تم سنبھل جاؤ، نور اب تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور جتنی جلدی تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو گے نا اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یہ سن کر عارش کہتا ہے میرے لیے یہ فیصلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے آپی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اتنی سالوں کی محبت ہے میں اسے 2 دن میں بھلا دوں گا؟ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ اب نور کی زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے عارش، جس کے بعد عارش کہاں ماننے والا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نور کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، مجھ سے بہتر نور کو جان ہی کون سکتا ہے، وہ جو اتنی خوش نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو وہ صرف دکھاوا ہے،
اصل میں وہ اس جاہل ان پڑھ کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے، وہ بھی صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے، نہیں تو میں نور کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، وہ آج بھی مجھ سے ہی محبت کرتی ہے۔ جس کے بعد انیلا کہتی ہے کہ عارش اب آئندہ کوئی ایسی بیوقوفی مت کرنا جس کی وجہ سے مجھے یا امی کو تمہاری وجہ سے مشکلات اٹھانی پڑے یا ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ دوسری طرف یہ آلیان آتا ہے نور کے پاس اور کہتا ہے نور تم بیڈ پر سو جایا کرو، یہاں صوفے پر سونے کی اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نور کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آخر کار آلیان اسے اپنی بیوی ماننے ہی لگا ہے۔ دوسری طرف یہ جو آہل تھا اس نے نویرا کے سارے پیسے آفس سے نکلوا لیے تھے، اس کے جو بھی ڈیوز وغیرہ بنتے تھے، اور یہ نویرا کو بتاتا بھی نہیں ہے، اور اچانک سے اس کا نویرا کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ نویرا سے کہتا ہے آہل کہ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے کس انسان سے شادی کر لی جو تم اتنی بڑی مصیبتوں میں پھنس گئی ہو۔ یہ سن کر نویرا کہتی ہے آہل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری مشکلات نا میرے گھر والوں کی وجہ سے آئی ہے، اگر وہ میری تم سے شادی اپنی مرضی سے کروا دیتے نا تو ہمیں اتنی مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف آلیان کی بہن تحسین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا اور وہ لوگ شاید پوچھتے ہیں کہ نور کہاں پر ہے، تو یہ عشرت جو آلیان کی ماں تھی وہ تو باتیں سنانے لگتی ہے نور کو اور کہتی ہے اسے کہاں ہوش ہوگا، وہ تو کالج جاتی ہے، پڑھتی ہے، اسے تو اپنے گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے خلاف ہوں۔ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نا گھر میں آ کر گھر کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں نور بھی سن لیتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے عشرت بار بار نور کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف اعجاز صاحب کہتے ہیں اسفن سے کہ انیلا کو گھر لے آؤ بیٹا۔ یہ سن کر اسفن کہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور اگر اسے آنا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی، لیکن میں اسے نہ ہی لینے کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی اسے کال کر کر گھر واپس بلاؤں گا۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا یہ عارش سدھر جائے گا اور یہ نور کا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔